نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ ہر مسلمان کا ایمان یؤمنون بالغیب ہے، یعنی وہ بغیر دیکھے مانتا ہے۔ اور پھر یہاں دوسری بات بھی عرض کروں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کو بھی ایمان بالغیب حاصل تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن رب کو وہ بھی مانتے تھے، ہم بھی مانتے تھے۔ لیکن یہاں ایک اور بات ہے کہ صحابہ کرام کو بھی ایمان بالغیب حاصل تھا، ہمیں بھی ایمان بالغیب حاصل ہے، لیکن ہمیں ایمان بالغیب ڈبل حاصل ہے۔ کس طرح ڈبل حاصل ہے؟ یہ میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحابہ کرام سے معاذ اللہ کوئی افضل ہو گیا یا اعلیٰ ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں، ہرگز ایسی سوچ بھی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا گھوڑا جس زمین پر جس مٹی پر قدم رکھ دے ہم اس مٹی کے برابر نہیں ہو سکتے، تو صحابہ کرام کی تو شان ہی بڑی اعلیٰ ہے، یعنی ان کی تو شان ہی بہت زیادہ ہے۔ جنہوں نے حضور کو دیکھ لیا ان کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ۔ یعنی صحابہ کرام کی بہت شان ہے، لیکن میں حدیث پاک سے عرض کر رہا ہوں صحابہ کرام کو ایمان بالغیب حاصل ہے، لیکن صحابہ کرام کے بعد جو آئے ہیں ان کو ایمان بالغیب جو ہے وہ دوہرا حاصل ہے، ایمان بالغیب ڈبل حاصل ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ صحابہ کرام نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے محبوب کو دیکھا، حضور کو دیکھ کر رب کو مانا۔ ہم نے نہ حضور کو دیکھا نہ رب کو دیکھا، ہم حضور کو بھی مانتے ہیں، رب کو بھی مانتے ہیں، یعنی ہم قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، حضور پر بھی ایمان لاتے ہیں، رب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے رب کو بھی نہیں دیکھا، رب کے محبوب کو بھی نہیں دیکھا، ہم رب کو بھی مانتے ہیں، محبوب کو بھی مانتے ہیں۔ ایمان بالغیب ڈبل حاصل ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، ایک دن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک سننے والی ہے، مشکات شریف میں ہے، سمجھ آ رہی ہے سبھی کو؟ سبحان اللہ کہیے ذرا۔ ہاں جی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ لمن رآنی، حضور نے فرمایا اس کو مبارک ہو، اس کو خوشخبری ہو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا۔ فرمایا یہ بڑی مبارک والی بات ہے کہ مجھے دیکھ کر ایمان لایا، فرمایا اس کو مبارک ہو۔ آگے فرمایا اس کو 7 مبارکیں ہوں جس نے مجھے نہیں دیکھا مجھے پھر بھی ماننے والا ہے۔ یہ حضور ہم کو عطا فرما رہے ہیں، فرمایا اس کو 7 مبارکیں ہوں کہ جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے ماننے والا ہے۔ تو فرمایا جو دیکھ کر مانے اسے 1 مبارک ہے، اور جو بن دیکھے مانے اس کو میری طرف سے 7 مبارکیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ طویل ہے جو تفسیر صحابی میں لکھا ہوا ہے، میں صرف ایک سطر اس سے پڑھنا چاہوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب سفر کرتے ہوئے مدینہ شریف پہنچے نا، تو مدینہ شریف کو دیکھ کر اپنے غلاموں سے، کن کو؟ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ان سے کہنے لگے کہ یہ جو شہر تمہیں کھجوروں والا نظر آ رہا ہے نا، یہ اللہ کا آخری محبوب آئے گا اور ہجرت کر کے یہاں ٹھہرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور آئے نہیں ہیں، ہاں جی، حضور ابھی تشریف لائے نہیں ہیں، حضور کا بھی ذکر ہو رہا ہے، حضور کے شہر مدینہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ، ہاں جی، حضور کے شہر کا بھی ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یہ آخری نبی کا شہر ہے، اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ان کو مبارک ہو جو اس نبی کو دیکھیں گے اور ان کی ذات پر ایمان لائیں گے، ان کا کلمہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والوں کو مبارک ہو۔ یہ کون مبارک دے رہے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام دے رہے ہیں۔ اور جو محدثین نے اس بات کو، سیرت نگاروں نے لکھا کہ 12 نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، مولا ہمیں نبی نہ بناتا، ہمیں اپنے محبوب کو امتی بنا دیتا۔ ہاں جی، تو ہمارا کتنا مقدر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ شاہوں سے ملا ہے نہ تمنگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان مجھے اسی در سے ملا ہے، اوروں کو جو ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی اسی در سے ملا ہے۔ یہ حضور کا کرم ہے، یہ سرکار کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا غلام بنا دیا ہے۔ ہماری باتیں نہیں ہیں، ہمارے چہرے اتنے سونے نہیں ہیں، ہمارے کوئی اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، یہ ہم میں یہ کچھ نہیں ہے، یہ رب کا فضل ہوا ہے کہ ہم پیدا ہوئے، ماں باپ نے جو ہے مسجد سے مولوی صاحب کو بلایا اور مولوی صاحب نے کان میں آ کر کہا اور تجھے مبارک ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس نبی کا غلام بن کر آیا ہے جو رب کا محبوب ہے۔ تو یہ حضور کا کرم ہے، رب کا فضل ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے، ہمارا اس میں کوئی نہیں کمال ہے۔ تو مشکات شریف کی جو میں حدیث عرض کر رہا تھا، حضور علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ ایمان افضل کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام سب سے افضل جو ہے وہ ایمان فرشتوں کا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے جو ہیں ان میں تو کوئی ایسا مادہ ہی نہیں ہوتا کہ گناہ کی طرف مائل ہوں، وہ تو رب کے جلووں میں رہتے ہیں۔ رب کی فرما برداری اگر فرشتوں نے نہیں کرنی تو پھر کس نے کرنی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام پھر نبیوں کا ایمان اعلیٰ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا نبیوں نے رب کو نہیں ماننا تو ماننا کس نے ہے؟ سبحان اللہ۔ نبیوں نے رب کو نہیں ماننا تو پھر کس نے ماننا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام پھر ہمارا ایمان اعلیٰ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا وہ کیسے ہو گیا؟ تم مجھے دیکھ کر بھی نہ مانو تو پھر مانو گے کیسے؟ فرمایا میں نہیں ہوں تمہارے سامنے، مجھے دیکھ کر میرے رب کو نہیں مانو گے تو پھر مانو گے کس کو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام ماں باپ قربان ہو، پھر فرمائیے ایمان اعلیٰ اور افضل کس کا ہے؟ تو یہ آخری جملے ہیں، سرکار نے فرمایا اعلیٰ اور افضل ایمان اس کا ہے جو مجھے دیکھے گا نہیں مجھے پھر بھی ماننے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مجھے دیکھے گا نہیں مجھے ماننے والا پھر بھی ہوگا۔ تو یہ وہ ایمان ہے الذین یؤمنون بالغیب، جس کو رب فرماتے ہیں کہ بغیر دیکھے مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم مغفور محمد منیر صاحب جو ہے ان کی کامل بخشش فرمائے، ہماری محفل کو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔